قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا، اور پھر یہ فیصلہ تسی کرنا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو علم دین دے اندر کوئی کمی چھڈی ہے یا نہیں، یا اپنے محبوب نو علم ہر چیز دا عطا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ یہ سن کے فیصلہ تھوڑا دل کرے گا اور تسی منو دے کہ شدہ مدہ زبرہ زیرہ شان نبی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی کہ خاصا رمضہ پائیاں۔ لوگ تے علم غیب نو روندے پھرتے ہیں کہ نبی نو علم غیب ایک اسی یہ نہیں، لیکن قرآن وہ صرف علم غیب دی گل نہیں کرتا۔ قرآن تے کہندا ہے کہ قرآن کہندا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو ہر علم عطا فرما چھڈے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا، میں اپنے محبوب نو ہر چیز دا علم سکھا دیتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب جس چیز دا علم نہیں سی اس چیز دا علم میں سکھا دیتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس آیت کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تسی جس چیز دا علم نہیں سی جاندے میں اس چیز دا علم سکھا دیتا ہے۔ ان اللہ دے محبوب یہ پہلے سمجھ لو کہ یہ آیت جا کے تسی جڑا حضور دے علم غیب نہیں ماندا اون دے کول بھی کچھ نہیں، اور انہوں کہنا تے ترجمہ سنا۔ جدو تو ترجمہ یہ دسے گا کہ اے محبوب آپ کو جس چیز کا علم نہیں تھا اللہ نے اس چیز کا علم آپ کو سکھا دیا، اس تو بعد بھی ان کو پوچھ اللہ دے نبی نو علم غیب ہے سی یا نہیں، اگر آندہ نہیں سی انہوں کہہ پھر یہ آیت کہہ دیئے کہ اسیوں بھی سکھا دیتا ہے، کیونکہ آیت دس نے کہ جس چیز کا علم نہیں سی وہ سکھا دیتا ہے۔ اگر علم غیب اللہ دے محبوب نو نہیں سی تو اس آیت تو پتہ چلیا کہ وہ بھی سکھا دیتا ہے۔ اگر کسی اور چیز دا اللہ دے محبوب نو علم نہیں سی یہ آیت کہہ دی کہ اسی وہ بھی سکھا دیتا۔ اگر علم طریقت اللہ دے محبوب نو نہیں سی یہ آیت کہہ دی وہ بھی سکھا دیتا۔ اگر علم شریعت نہیں سی علم نہیں سی یہ آیت کہہ دی کہ اسی وہ بھی سکھا دیتا۔ جس چیز دا بھی علم اللہ دے محبوب دے کول نہیں سی رب فرماتا ہے کہ اسی اس چیز دا علم اپنے محبوب نو سکھا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں سکھایا علم غیب نہیں دیتا تو اس آیت کا مطلب دسے کہ پھر اس آیت کا مطلب کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نال مور بھی لائی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے شک ہو جائے اور کوئی آکھے کہ نہیں یہ تو صرف ایک چیز مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگے اپنے محبوب دی عظمت اور شان تے مور لا دی، فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ دا محبوب تے بہت بڑا فضل ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اگر کوئی آکھے کہ نہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ صرف ایک چیز کا علم مراد ہے، پھر اگے یہ کہنے کی ضرورت سی کہ آپ کی اللہ دا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر ایک چیز کا علم دینا سی تو پھر بہت بڑے فضل تو مراد کی ہے۔ پتہ چلیا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اسی ہر چیز کا علم سکھایا ہے، ایسے وجہ تو فرمایا کہ آپ کی اللہ دا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر سادی یہ گل ہے ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جڑا شاگرد ہوندا ہے اگر ان دے علم دے اندر کوئی کمی رہ جائے کمی ہوئے تو لوگ کہندے نے کہ اس دا استاد ان دے اندر کوئی کمی سی تے ان دے اندر بھی رہ گئی، یا کہندے نے کہ یہ شاگرد نالائق سی تے اس وجہ تو اس دے علم دے اندر کمی رہ گئی۔ اور اگر شاگرد ماہر ہوئے تو پھر لوگ کہندے نے کہ اس دا استاد ماہر ہے۔
اس وجہ تو جن نے انہوں علم سکھایا ہے وہ ماہر ہے، اس وجہ تو انہیں یہ بھی ماہر بن گیا. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ذہین اور فطین ہے، بڑا لائق ہے، اس وجہ تو یہ ہر فن دے اندر ماہر ہے. ہن دسو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. علامہ اللہ نے سکھایا، سکھان والا رب ہے، سکھن والا محبوب ہے، اور سکھن والے دے علم دے اندر کمی ادو رہتی ہے جدوں سکھان والے دے علم دے اندر کمی ہوئے، یا سکھن والے دے علم دے اندر کمی ادو رہتی ہے جدوں سکھن والے دے اندر صلاحیت نہ ہوئے. اور ایتھے تے رب فرما رہا ہے سکھایا میں اور سکھیا میرے محبوب نے سکھان والے دے علم دے اندر بھی کوئی کمی نہیں اور سکھن والے دی صلاحیت دے اندر بھی کوئی کمی نہیں. تے پتہ چلیا سکھان والے دے علم دے اندر کوئی کمی نہیں کہ انہیں جنوں سکھایا ہے ان دے علم دے اندر بھی کوئی کمی نہیں چھٹی. اور اگر کوئی آکھے کہ نہیں علم غیب اللہ دے محبوب کو کوئی نہیں، سیدھا سیدھا مطلب یہ آ کہ سکھان والے نے سکھایا نہیں. سکھان والا ادو نہیں سکھاندا جدوں اون دے اپنے علم دے اندر کمی ہوے، یا پھر اونوں اے ڈر ہوے کہ میں اینوں سکھا دیتا تے اے تے میرے تو اگے لنگ جائے گا، اس واسطے انہوں نہیں سکھاندا. رب نوں یا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ڈر ہے کہ میں سکھا دیتا اپنے محبوب نوں تے میرا محبوب میرے تو اگے لنگ جائے گا. اتنے تے کسی بھی مسلمان دے کسی بھی انسان دے ذہن دے اندر بھی یہ گل نہیں آندی کہ اللہ دے محبوب نوں ہر چیز دا علم ملے گا تے وہ اللہ تو اگے ود جان دے، ہرگز نہیں. اور رب نوں اس چیز دا کوئی خطرہ نہیں کہ اگر میں اپنے محبوب نوں ہر چیز دا علم دے دیتا تے اے تے میرے کو اگے ود جاندے. جدوں رب نوں خطرہ نہیں تے پھر مننا پڑدا کہ رب نے اپنے محبوب نوں ہر چیز دا علم سکھایا ہے. کیونکہ رب نے اپنے محبوب نوں بھیجا کیوں ہے؟ اس واسطے بھیجا ہے تاکہ دنیا والیاں نوں رب دا پیغام پہنچاون، رب دے بارے چ دسن کہ ہن جڑا بھی اللہ دے محبوب دی عظمت اور شان نوں ویکھے گا، اللہ دے محبوب دی طاقت نوں ویکھے گا، اللہ دے محبوب دے علم نوں ویکھے گا، وہ سمجھ جائے گا جندا بندہ اتنا علم والا ہے، جندا بندہ اتنی طاقت والا ہے تو رب کتنی طاقت والا ہوگا. اور پھر وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ، آپ تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے. ایک طرف آکھن کہ نہیں حضور نوں فلاں چیز دا نہیں پتا، فلاں دا نہیں پتا، دوسری طرف آکھن کہ اللہ دا بہت بڑا فضل ہے. یہ دوویں گلاں جڑدیاں نہیں، یہ دوویں گلاں پھبدیاں نہیں. یہ ادو ہی پھبدیاں نے جدوں سنی دا عقیدہ اپناوے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب نوں ہر چیز دا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نوں ساری عظمت اور شانہ عطا فرمائیاں نے. اس واسطے رب نے قرآن دے اندر فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب تیرے تے میرا بہت بڑا فضل ہے. اس دی مثال دیتا جاواں قرآن دے وچوں، صرف میں قرآن دی گل کرنا بھی حدیث کی طرف بھی نہیں گیا. جس وقت ملکہ بلقیس مسلمان ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر آ رہی سی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس کے اندر اعلان فرمایا کیڑا جڑا ملکہ بلقیس سے پہنچوں تو پہلے ہوندا تخت میرے قدماں 'چ حاضر کر دے. اس وقت ایک طاقتور جن اٹھیا، انہیں آکھیا کہ میں ملکہ بلقیس سے پہنچوں تو پہلے اوندا تخت آپ دے قدماں 'چ حاضر کر دیواں. آپ دی مجلس صبح تو دوپہر تک لگدی سی. انہیں کہا کہ میں اتنی دیر دے اندر وہ تخت لے آواں گا، اور کئی میل دور سینکڑوں میل دور تخت پیا ہوا ہے. 40 گز چوڑا تے 80 گز لمبا تخت ہے اور 7 محلاں دے اندر رکھ کے آئی ہے. لیکن او جن کہندا پیا ہے میں چند گھنٹیاں دے اندر لے کے آ جاواں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اس کو جلدی چاہیے. پوچھا کون ہے جڑا اس کو جلدی لے کے آوے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر او اٹھیا جن دے کول کتاب دا علم سی. رب فرماتا ہے قال الذی عنده
علم من الکتاب، جدے کل کتاب دا علم سی، کتاب دا علم سی، یہ سمجھنا ہے کتاب دا علم اللہ دے ایک نبی دے امتی دے کولے، سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے اور عاصم بن برقیہ اس کا نام ہے، وہ کہنا ہے انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ دے نبی میں آنکھ جھپکن تو پہلے پہلے اس ملکہ دا تخت چک کے آپ دے قدمہ چ رکھ دے گا، اور آنکھ جھپکن دے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ پتہ چلیا کہ جن دے کول کتاب دا علم سی وہ کہہ رہے کہ میں آنکھ جھپکن تو پہلے تخت لے آواں گا، تخت پیا ہے سینکڑوں میل دور اور اتنا وزنی، اور وہ بھی آنکھ جھپکن تو پہلے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں لے آواں گا۔ یہ بہت ساری گلاں نے سنیاں دے عقیدے اس آیت تو بے شمار ثابت ہوندے ہیں، لیکن میں اگلی گل کرنی ہے۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے تخت ویکھیا کہ واقعی آ گیا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت جملہ کیڑا بولیا، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ ھذا من فضل ربی، اسی بھی اپنی دیواراں تے گھراں تے مکاناں تے لکھوا دینے ہاں ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ من عربی دا لفظ بولے گیا ہے، اور من اس کا ایک معنی ہوتا ہے بعض، یعنی گویا کہ سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب دا میرے تے بعض کچھ فضل ہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام تے رب دا بعض اور کچھ فضل ہوئے، انہاں دے امتی دے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے، سینکڑوں میل دور تخت پیا ویکھ بھی رہندے نے، انہوں چک کے لے بھی آندے نے، کہ پھر ادھر تے سلیمان علیہ السلام نے اور وہ اپنے بارے چ خود فرما رہے ہیں میرے تے میرے رب دا فضل ہے، لیکن دوسری طرف اللہ دے محبوب دی عظمت اور شان تے ویکھ اللہ دے محبوب نے اپنے بارے چ خود نہیں فرمایا کہ میرے تے رب دا فضل ہے، بلکہ رب خود فرما رہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا تیرے تے بہت بڑا فضل ہے۔ جو نبی خود اپنے بارے سے آکھے کہ میرے تے رب دا فضل ہے، اس نبی دے امتی دی شان ہے، تے پھر جس نبی دے بارے سے رب فرماوے انہاں تے بہت بڑا فضل ہے کہ اس نبی دی عظمت اور شان دا عالم کی ہوتے ہیں۔ اگر ایک کتاب دا علم، اور یہ سارے مانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ساریاں کتاباں تو افضل ہیں، اور اللہ دے محبوب سارے نبیاں تو افضل ہیں، قرآن ساریاں آسمانی کتاباں تو افضل ہیں، لیکن قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت عاصم بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام دے امتی نے انہاں کول کیڑی کتاب دا علم سی؟ ظاہر ہے حضرت داؤد علیہ السلام تے جو کتاب نازل ہوئی اس دا نام سی زبور، اور سلیمان علیہ السلام اے حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، اور عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی نے۔ اگر عاصم بن برقیہ دے کول کتاب دا علم ہوئے اور وہ کتاب قرآن نہیں، کتاب دا علم ہوئے اور وہ کتاب قرآن نہیں، اس عاصم بن برقیہ دے کول اتنی طاقت آ جائے سینکڑوں میل دور پیا تک تو ویکھ لین، لیکن جن دے بارے چ رب فرماوے الرحمن علم القرآن، اے محبوب اسی تینوں قرآن سکھا چھڑے آئے، جس رب نے خود قرآن سکھایا ہوئے۔ ادھر عاصم بن برقیہ دے بارے چ یہ نہیں کہ رب نے انہوں نے سکھایا ہے، بلکہ صرف یہ ذکر آیا کہ انہوں کو کتاب دا علم ہے، لیکن ادھر رب نے فرما رہے ہیں اے محبوب اسی آپ کو قرآن سکھایا ہے، اور قرآن ساری کتابوں تو افضل ہے۔ پتہ چلیا کہ رب نے سکھایا ہوئے اور محبوب نے سکھیا ہوئے، اور جو کتاب سکھی ہے وہ قرآن ہوئے، پھر اس محبوب کی طاقت کی عالم ہوئے دا ایتھے انسان دی عقل ختم ہو جائے گی، لیکن اس سے محبوب دی طاقت کو سمجھ نہیں سکتا۔
صرف علم غیب دا رولا پائی پھردے نے. قرآن کو سمجھ کے تے دیکھو قرآن کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تے اپنے محبوب نو علم غیب تے اے چھوٹی ہی گل ہے, رب نے تے وڈیاں وڈیاں گلاں دا علم عطا فرما چھڑیا. اور جس وقت حضرت ایک توحید و شرک دی ایک گل کردا جاواں, بعض لوگ وہ نے جنہاں نو شرک ادو نظر آندا ہے جدو اسی یا رسول اللہ پڑھیے, ادو شرک لگدا ہے جدو اسی کسی دربار تے چلے جائیے, ادو شرک لگدا ہے جدو اسی کسی ولی کول دعا کراون چلے جائیے. لیکن ادو شرک نظر نہیں آندا جدو اپنی ہر چیز اور رب کولوں نہیں مانگدے. جدو اسی دربار تے جائیے کہندے نے رب کولوں منگو, اللہ دے نبی نو پکاریے کہندے نے رب کولوں منگو, شرک ہو جائے گا. لیکن جدو انہاں نو کپڑیاں دی ضرورت ہوندی ہے, مسجد سے بیٹھ کے رب کولوں نہیں مانگدے, بازار دے اندر جا کے لے آندے نے. اور اگر انہاں نو کھانے دی ضرورت ہوندی ہے, انہاں نو چاہیے تے ہے کہ مسجد میں بیٹھ جان رب کولوں منگن, لیکن یہ بازار دے اندر چلے جاندے نے کھانا لے کے لین واسطے, بندیاں کو پیسے لین واسطے چلے جاندے نے اور اپنی ساری چیزاں دوسرے بندیاں کو مانگدے نے. اس وقت شرک نظر نہیں آتا. کیا ادو رب کھانا عطا نہیں کر سکتا, رب کپڑے عطا نہیں کر سکتا, کیا یہ چیزاں رب عطا نہیں کر سکتا؟ یقیناً عطا کر سکتا ہے, یہ سارے مانگدے نے عطا کر سکتا ہے. پھر یہ چیزاں رب کو کیوں نہیں منگیاں جاندیاں؟ یہ شرک اس وقت نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا شرک صرف ادو ہی نظر آتا ہے جدو اللہ کے محبوب نو پکاریا جائے, جدو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا جائے, کیا ادو یہ شرک لگتا ہے؟ پتہ چلیا کہ اصل مسئلہ شرک دا نہیں, اصل مسئلہ حضور دی ذات تو ہے. انہاں نو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نو پکارتے کیوں نے, اللہ کے نبی دی عظمت اور شان نو بیان کیوں کرتے ہیں, اللہ کے نبی دی عظمت اور شان نو مانتے کیوں نے؟ اگر مسئلہ شرک دا ہوندا پھر کوئی بھی چیز کسی انسان کو لین واسطے نہ جاندے, بلکہ ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے رب کو مانگتے رہندے کہ مولا اے بھی چیز دی ضرورت ہے, اے بھی عطا کر دے, اے بھی ضرورت ہے, اے بھی عطا کر دے. لیکن مسئلہ ہے شرک دا نہیں. اور اے بھی مسئلہ سمجھ لو کہ شرک ایویں نہیں ہوندا. اللہ نے اپنے بندے کو طاقت عطا فرمائیاں نے, اس واسطے ہی عطا فرمائیاں نے تاکہ تسی میرے بندیاں کو جا کے لبو اور تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں رب ہو کے اپنے بندیاں کو یہ طاقت عطا فرمائیاں. اگر رب نے طاقت عطا نہ فرمائیاں ہوندیاں تے پھر رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں کیوں لائیاں؟ کسی دی روح قبض کرنے دی ڈیوٹی لائی ہے اور کسی دی بارش برساون دی ڈیوٹی لائی ہے. کہ رب ایک کام خود نہیں کر سکتا؟ کیا اس وقت شرک نہیں ہوتا جب فرشتہ کسی دی روح قبض کرتا ہے؟ جب اسی کہنے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی ہے, کیا اس وقت شرک نہیں ہوتا؟ کیا اس وقت شرک نہیں ہوتا جب کہنے ہیں کہ فلاں فرشتے دی ڈیوٹی ہے بارش برسان دی تو انہیں بارش برسائی ہے؟ حالانکہ رب بارش برسا سکتا ہے. پتہ چلیا کہ جی رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لائیاں نے, ایویں رب نے انساناں دی بھی ڈیوٹیاں لائیاں نے. کسے نو رب نے کوئی طاقت عطا فرمائی ہے, کسے نو کوئی عطا فرمائی ہے, لیکن ساریاں طاقتاں اللہ نے اپنے محبوب نو بھی عطا فرمائیاں ہیں. کائنات دے ہر بندے نو دیکھ لو کسی کو کیڑی طاقت ہے, کسی کو کیڑی طاقت ہے, لیکن اللہ نے جس طرح اپنے محبوب نو سارے انساناں تو افضل بنایا ہے, اسی طرح جڑیاں طاقتاں رب نے ساری کائنات دے اندر ونڈیاں نے وہ ساریاں طاقتاں رب نے اپنے محبوب نو بھی عطا فرمائیاں. لہذا ایک اختیارات مصطفیٰ دا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور ان مسئلہ سمجھو سلیمان علیہ السلام رب دے نبی نے اور کہ امتیاں نو رہنے کہ تخت لے کے آؤ, کیا سلیمان علیہ السلام خود نہیں سی لیا سکتے؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی ہون کہ رب کو منگن کی تو ہو نہیں سکتا کہ رب عطا نہ کرے, تو خود بھی دعا کر سکتے سن, خود بھی رب کو مانگ سکتے سن, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ رب کو کیوں نہیں آکھیا کہ تخت لیا کے دے؟ انہوں نے اپنے امتیاں نو کیوں آکھیا؟ کیا اس وقت شرک نہیں ہویا؟ قرآن شرک دی تعلیم دین واسطے نہیں آیا. پتہ چلیا کہ سلیمان علیہ السلام دا اگر صرف مقصد یہ ہوتا کہ تخت ہی مقامنا ہے
کہ سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی سن خود بھی لیا سکتے سن، لیکن انہاں اے بھی دسنا سی کہ اے جڑے لوگ آون دے انہاں نوں اے شرک نظر آوے گا، لیکن میں اللہ دا نبی ہو کے ایک پیغام دینا چاہنا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تخت لیا سکتا ہے، اللہ دا نبی بھی وہ تخت لیا سکتا ہے، لیکن میں اللہ دا نبی ہو کے میں تمہیں اس واسطے کہہ رہا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ رب اپنے بندیاں نوں بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی گل سمجھ لو کہ آصف بن برقیہ اتنی دور تو تخت لیا سکتے ہیں، لیکن اوتھے کھڑا ہو کے ایک بندہ آصف بن برقیہ نو آواز مارے تو کیا آصف بن برقیہ دی آواز نہیں سن سکتے؟ اور اوتھے کھڑا ہو کے ایک بندہ آصف بن برقیہ نو آکھے جتے تخت پیا ہے اس جگہ تے کھڑا ہو کے آکھے کہ مینوں روٹی چاہیے، جڑے ایتھے بیٹھ کے وہ تخت لیا سکتے ہیں کہ ایتھے بیٹھ کے انہوں روٹی نہیں پہنچا سکتے، وہ انہاں نوں پکارے کسے کام دی مدد واسطے، جڑے ایتھے بیٹھ کے وہ تو تخت لیا سکتے ہیں کیا ایتھے بیٹھ کے اس بندے دی مدد نہیں کر سکتے؟ یقیناً یہ مننا پیدا کہ کر سکتے ہیں، تے پھر یہ بھی مننا پیدا کہ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام دے امتی نے اور سلیمان علیہ السلام تے اللہ دا بعض فضل ہے، لیکن ادھر اللہ دے محبوب جنہ تے رب دا بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے، انہاں دی عظمت اور شان مننی پیدی، وہ مدینے دے اندر بیٹھ کے پاکستان بلکہ کائنات کے کونے کونے تے اپنے غلاماں نوں ویکھ بھی سکدے نے کہ اپنے غلاماں دا درود سن بھی سکدے نے۔ جو رب آصف بن برقیہ کو طاقت عطا فرما سکتا ہے تو کیا اپنے محبوب نے اس نے طاقت عطا نہیں فرمائی ہوگی؟ جڑا آکھے کہ نہیں تو پھر وہ کہاں امتی کہ جو آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام دے امتی نے انہاں دی طاقت منی بیٹھا ہے، لیکن اپنے نبی دی طاقت دا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، پھر امتی نہیں، ان دے دل دے اندر حضور دی محبت نہیں بلکہ حضور دا بغض ہے۔ اس واسطے اسی سنی یہ کہنے ہیں کہ آج حضور دی محبت کی طرف آ جائے، لوگاں نوں علم غیب حاضر و ناظر اختیارات مصطفیٰ انہاں چیزاں دے اندر جا کے حضور دی محبت تو دور نہ کرو، بلکہ لوگاں نوں حضور دی عظمت اور شان سنا کے تو حضور دی محبت انہاں دلاں دے اندر پیدا کرو۔